مخالفین نے آج کل ایک اور شیطانی چال چلی گئی ہے اور اپنی طرف سے بڑے پیار سے اور بڑے پیارے انداز میں احمدیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے پیدائشی احمدیوں، تمہارے ماں باپ اپنی کم علمی اور کم عقلی اور ذاتی مفادات کی خاطر احمدیت کو قبول کرتے رہے، لیکن تم عقل سے کام لو. اگر انسان اندھا بھی ہو، عقل سے عاری بھی ہو، تو تبھی وہ اتنی جرات کر سکتا ہے جو یہ غیر احمدی علماء آج کل کر رہے ہیں. اور یہ ہوا کوئی اس طرح ہی کرتا ہے. کیا جو تائیدات اور نشانات اور صداقت کے دلائل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے اور جن کو ہمارے بزرگوں نے براہ راست دیکھا اور قبول کیا، ان صداقت کے نشانات کے بعد تمہاری کم علمی اور بیوقوفی پر رویا جائے یا اپنے بزرگوں پر شکوہ کیا جائے؟ اے نام نہاد علماء اور مخالفین احمدیت اور شیطان کے قدموں پر قدم مارنے والوں، سن لو اور اپنے پلے باندھ لو کہ تمہارے یہ حربے کبھی بھی ہم پر کارگر نہیں ہو سکتے. جس راستے سے تم نے آنا ہے آؤ، کبھی کسی مومن احمدی کے پائے ثبات کو ہلا نہیں سکتے. یاد رکھو وہ سعید روحیں جنہوں نے امام الزمان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ہم تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کی تعلیم پہنچائی ہے اور ہمیں اس الہی جماعت کا حصہ بنایا. اور جو لوگ آخرین میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنے، ان بزرگوں کا یہ احسان ہم اور ہماری نسلیں تا قیامت نہیں اتار سکتی. بس ہم نے تو ان کے احسان کی وجہ سے سرسبز شاخیں بننے کا اعزاز پایا ہے، جنہوں نے تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھنڈے سائے تلے لانا ہے. اگر آج تمہارے دجل میں آ کر کوئی بدقسمت سچائی کو پا کر پھر اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو اس بات پر خوش نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے سوکھی شاخوں کی شاخ تراشی خدا تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ سے کرتی چلی آئی. جان، مال، وقت اور عزت کی قربانی کوئی کمزور ایمان نہیں دیتا. یہ قربانیوں کے معیار جو آج احمدی قائم کر رہے ہیں یہ صاف بتا رہے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کے اس فرستادے پر کامل ایمان اور یقین ہے. اور ہر ابتلا ہر احمدی کا ایمان پہلے سے مضبوط کرتا ہے. لاہور کے شہداء کی اجتماعی شہادت کے بعد تو مجھے دنیائے احمدیت کے ہر شہر اور ہر ملک سے یہ اطلاعیں آ رہی ہیں کہ جو دنیاوی کاموں میں پڑھ کر مسجد سے بے تعلق اور کمزور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مسجد سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دی. بلکہ بعض تو باقاعدہ اور پرانے مسجد میں آنے والوں سے ہی پہلے آ کر مسجد میں بیٹھنے لگ گئے ہیں. بس کیا تمہاری ان دجالی چالوں سے احمدیوں کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو تمہاری یہ خوش فہمی ہے اور ہم پر بدظنی ہے، ہمیشہ کی طرح تمہیں یہ بدظنی شرمندہ کرے گی، بشرطے کہ تمہارے اندر شرمندہ ہونے والا دل ہو. تمہارے دل تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں جن میں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں جو زندگی بخشنے کا ذریعہ ہیں. تمہارے دلوں اور زبانوں سے ہو صرف نفرتوں کے لابوں کے علاوہ کچھ نہیں پھوٹتا، جو سوائے نقصان اور شر کے کچھ نہیں کر سکتے. اے نفرتوں کے شرارے پھیلانے والو، تم وہ لوگ ہو جو ظلمتوں کے پجاری ہو اور نور سے دور ہو. تم اگر قرآن کریم کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو خود قرآن کھول کر پڑھ لو کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے. آج ہر احمدی مرد، عورت، بچہ اور بوڑھا اور جوان تو اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے آج بھی دیکھا ہے کہ سعید فطرت اس منادی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن تم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بے علم لوگوں کو حق سے دور لے جانے کی جس مضموم کوشش میں مصروف ہو اور الہی جماعت کے خلاف نفرتوں کے تیر چلانے کی جس مہم میں مصروف ہو، یہ یقیناً تمہیں خدا کی پکڑ میں گرفتار کرے گی.